محترم سامعین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم عربی سیکھیں، قرآن سمجھیں اس کورس کا سبق نمبر 20 کا اے والا پارٹ سیکھنے جا رہے ہیں۔ آج کا یہ سبق ہے سورہ قریش، قرآن پاک کی ایک اہم سورت، چھوٹی سی سورت جو ہم میں سے اکثر لوگوں کو یاد ہوتی ہے۔ اس کے متعلق ہم تفصیل کے ساتھ جانیں گے، اس کا لفظی محاوری ترجمہ، اس کے ایک ایک لفظ کی ڈیٹیل، اس سے ہمیں کیا میسج دیا گیا، اس میں کیا پیغام دیا گیا، کس چیز کا تذکرہ کیا گیا، یہ ساری چیزیں آج جانتے ہیں۔ سب سے پہلے ہم اس کا بیک گراؤنڈ، اس کا پس منظر دیکھتے ہیں۔ اس سے پہلے والی جو سورت ہم نے پڑھی تھی سورۃ الفیل، یعنی الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل، اس سورت میں جو مضمون بیان کیا گیا تھا اسی کو آگے اس میں بڑھایا گیا، یعنی یہ دونوں صورتیں جڑواں صورتیں ہیں، جڑواں بہنیں ہیں۔ ان دونوں صورتوں میں قریش مکہ پر اللہ رب العزت نے اپنے احسانات کو جتایا ہے، اور اصحاب الفیل کا جو واقعہ پیش آیا تھا وہ بھی کعبے سے متعلق تھا، قریش کے ساتھ متعلق تھا، کیونکہ قریش اس کے متولی تھے۔ اس لیے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسی مناسبت سے ایک بار انہوں نے نماز پڑھائی مغرب کی، تو پہلی رکعت میں سورۃ التین پڑھا، یعنی والتین والزیتون، اور دوسری رکعت میں سورہ فیل اور سورہ قریش دونوں کو ملا کر پڑھا۔ سب سے پہلے آپ نے یہ ذہن میں رکھنا ہے کہ قریش جو مکہ میں آباد تھے، اور یہ مکہ کی زمین جو یہ ریگستان ہے، یہاں پر کھیتی باڑی نہیں ہوتی، یہاں پر چارہ گھاس وغیرہ نہیں ہوتا، جس کے نتیجے میں جانوروں کی بہت زیادہ پرورش نہیں ہوتی۔ اونٹ کی پرورش کی جاتی تھی، کیونکہ ریگستان میں اونٹ کانٹوں دار جو پودے ہوتے ہیں، کھاردار جو پودے ہوتے ہیں، ان کو بھی اپنی غذا بنا لیتا ہے۔ اس لیے ان کی زندگی کی ضروریات اور وسائل اور معاشی جو ضروریات تھی ان کی زندہ رہنے کے لیے، وہ اس کا سارا دار و مدار تجارت پر تھا۔ یہ عام طور پر دو تجارتی سفر کیا کرتے تھے، سردی کے موسم میں یمن کا سفر کرتے تھے، اور گرمیوں میں یہ شام کا، سیریا کا سفر کرتے تھے، کیونکہ وہاں کا موسم ٹھنڈا ہوتا ہے اور یمن کا موسم گرم ہوتا ہے۔ اس پورے خطے میں حکومت اور قانون نام کی کوئی چیز نہیں تھی، اور معاشی وسائل یعنی ضروریات زندگی کی جو وسائل ہوتے ہیں وہ بالکل نہ ہونے کی وجہ سے غربت کافی تھی ان علاقوں میں۔ اس لیے کافروں کے ساتھ لوٹ مار ہوتی تھی، اور سفر کرنے والوں کو جان و مال کا خطرہ بھی رہتا تھا۔ لیکن قریش مکہ کو عزت اور احترام کی نظر سے دیکھا جاتا تھا کعبہ کی وجہ سے، کیونکہ یہ کعبہ کے متولی تھے۔ یہاں لوگ جب حج کے لیے آتے تھے، عمرہ کے لیے آتے تھے، تو یہ ان کی خدمت کیا کرتے تھے، بیت اللہ کی وجہ سے اللہ نے ان کو عزت دے رکھی تھی۔ خاص کر جب ابرہہ کا جو واقعہ ہوا اس کے بعد لوگوں کی نگاہ میں ان کی عزت اور ان کا احترام اور بڑھ گیا۔ اللہ تعالیٰ نے ان پر 3 طرح کے احسانات کا اس صورت میں تذکرہ کیا۔ ایک تو یہ بے خوف و خطر، طویل لمبا تجارتی سفر کیا کرتے تھے، اور ایسی سرزمین میں بسنے کے باوجود جہاں پانی نہیں تھا، گھاس نام کی کوئی چیز نہیں تھی، ان کے لیے ضروریات زندگی، غذا کی چیزیں یہ فراہم ہوتی رہی، اور امن و امان قائم ہوتا رہا، جبکہ کوئی حکومت نہیں تھی، کوئی قانون نہیں تھا، اور ایسا امن کہ حرم میں ہونے کے باوجود وہاں پر کسی جانور کی بھی جان نہیں لی جا سکتی تھی۔ یہ سارا کا سارا حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اس دعا کا تذکرہ ہے جو انہوں نے حضرت اسماعیل کو یہاں چھوڑتے وقت کی تھی، رب اجعل هذا بلدا آمنا وارزق اهله من الثمرات، اے اللہ اس شہر کو امن والا شہر بنا دیجیے، یہاں رہنے والوں کو پھل، غذا، اناج، غلہ انہیں فراہم کر دیجیے۔ یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی تھی، جس دعا کی قبولیت کا اثر آج بھی نظر آتا ہے۔ اب ہم اس صورت کو دیکھتے ہیں تو لإیلاف قریش، لإیلاف، یہ لی معنی لیے، وجہ، سبب، ایلاف معنی ہوتا ہے مانوس کرنا، کسی چیز کی عادت کا ہونا۔ جیسے آپ پرندہ پالتے ہیں، جانور کو پالتے ہیں، کسی بلی کو پالا آپ نے، کتے کو پالا، کسی بھی جانور کو آپ پالتے ہیں یا کسی پرندے کو آپ پالتے ہیں تو وہ آپ سے مانوس ہوتا ہے، اٹریکٹ ہوتا ہے۔ تو یہ جو اٹریکشن ہے اس کو کہتے ہیں ایلاف، یعنی سفر بہت مشکل تھا ان کے لیے، لیکن اللہ تعالیٰ نے یہ جو میں نے پیچھے وجہ بتائی اس کی وجہ سے انہیں مانوس کر دیا۔ تو لإیلاف قریش، قریش کو مانوس کرنے کی وجہ سے، قریش کو مانوس کرنے کے سبب، جواب آگے آ رہا ہے اس کا، یعنی قریش کے لیے یہ سارے انتظامات اللہ تعالیٰ نے کیے۔ ایلافہم، کس چیز سے انہیں مانوس کیا؟ ایلافہم، انہیں مانوس کیا، انہیں عادی بنائے، انہیں عادت ہونے لگی، ان کے اندر اٹریکشن پیدا ہو گئی، ان کے اندر خوف وہ ختم ہو گیا۔ تو ایلافہم، ان کو مانوس کرنا، یعنی ان کو مانوس کیا، رحلۃ الشتاء والصیف، رحلہ کہتے ہیں سفر کو، جیسے عرب کے ایئرپورٹس پر آپ جائیں تو وہاں لکھا ہوتا ہے رحلہ سعیدہ، یعنی آپ کا سفر مبارک ہو۔
شتا کہتے ہیں سردی کو، جاڑے کے موسم کو، سردی کا موسم، اور صیف کہتے ہیں گرمی کو۔ تو یہ سردیوں میں سفر کرتے تھے کہاں کا؟ یمن کا، یمن چونکہ گرم علاقہ تھا، اور گرمیوں میں سفر کرتے تھے شام کا، سیریا کا یہ سفر کرتے تھے۔ اب ان دونوں کے معنی آسانی سے یاد رکھنے کے لیے آپ یہ کہہ سکتے ہیں شتا سردی میں شش کی کپ کپی پیدا ہو جاتی ہے تو کی آواز پیدا ہوتی ہے، تو شتا معنی سردی، اور صیف معنی ہے اس کا اپوزٹ گرمی۔ ایک معنی یاد رکھ لیں، دوسرا معنی خود ہی یاد ہو جائے گا۔ تو ان کو مانوس کیا سردی اور گرمی کے سفر سے، یعنی سردی اور گرمی میں جو الگ الگ ملکوں کا یہ سفر کرتے تھے انہیں کوئی پریشانی نہیں ہوتی تھی، یہ عادی ہو گئے تھے، اب انہیں لوٹ مار کا، ڈاکوں کا کوئی ڈر نہیں تھا۔ اسے کہتے ہیں ایلاف، مانوس کرنا، عادی ہونا، عادت کا ہونا، اٹریکشن کا ہونا کسی چیز۔ اب یہ لإیلاف قریش ایلافہم رحلۃ الشتاء والصیف کا جواب ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اگر ان پر یہ احسان کیا ہے تو اس احسان کا تقاضا کیا ہونا چاہیے تھا، اس کا شکرانہ کیا کرنا چاہیے۔ تو انہیں شکریہ کے طور پر، شکرانے کے طور پر انہیں عبادت کرنی چاہیے تھی۔ فَلْيَعْبُدُوا، فَمَانَ پس تو، لِيَعْبُدُوا تھا اصل میں، لی یہ لام امر ہے، یہ ہم آگے سیکھیں گے، یعنی چاہیے کہ وہ عبادت کریں، یہ آرڈر کے لیے آتا ہے، تھرڈ پرسن کے لیے۔ بس اب یہ جب فا ملایا گیا اس کے ساتھ تو یہ لام پہ جزم اس صورت میں آ جاتی ہے، تو پڑھیں گے فَلْيَعْبُدُوا، جیسے وہاں پڑھا گیا فَلْيَعْبُدُوا، نون گر گیا کہ امر میں نون نہیں آتا ہے۔ فَلْيَعْبُدُوا، اس احسان کا تقاضا یہ ہے کہ انہیں چاہیے کہ یہ عبادت کریں رب هذا البیت، ہاذا مانا یہ، البیت مانا گھر، انہیں چاہیے کہ اس گھر کے رب کی عبادت کریں، لیکن انہوں نے کام کیا کر دیا؟ انہوں نے گھر کو پوجنا شروع کر دیا، اس گھر میں جو بت رکھے ان بتوں کو پوجنا شروع کیا، جبکہ یہ گھر اللہ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حکم دیا اس گھر کی تعمیر کریں اور اسے اللہ کی عبادت کے لیے خالص کریں، اسے طواف کرنے والوں کے لیے، عبادت کرنے والوں کے لیے، رکوع اور سجدہ کرنے والوں کے لیے ہر قسم کی شرکیہ چیزوں سے اسے پاک و صاف رکھیں۔ یہاں شرک سے، کفر سے اور بدعات سے، خرافات سے، غیر اللہ کو پوجنے سے، ساری چیزوں سے روک دیا گیا تھا۔ انہوں نے اس تعلیم کو چھوڑ کر کے اس گھر کو پوجنا شروع کر دیا، اس گھر میں رکھے ہوئے بتوں کو پوجنا شروع کر دیا۔ یہ قوم میں جب سوال ہوتا ہے، پیغمبر کی تعلیم سے جب قوم دور ہوتی ہے تو وہ اللہ کو چھوڑ کر دوسری چیزوں کو پوجنے لگتے ہیں، ان کے سامنے ہاتھ پھیلانے لگتے ہیں اور ان کے سامنے اپنا ماتھا ٹیکنے لگ جاتے ہیں، ان کے نام پر چڑھاوے چڑھاتے ہیں۔ تو یہاں کہا گیا کہ گھر کی پوجا نہیں کرنی ہے، گھر کی عبادت نہیں کرنی، بلکہ گھر کے رب کی عبادت کرنی۔ آج بھی مسلمان بیت اللہ یعنی ان پتھروں کا طواف نہیں کرتے، اس بیت اللہ کی عبادت نہیں کرتے، حجر اسود جو اس میں لگا اس کو جو چومتے ہیں اس لیے نہیں چومتے کہ یہ نفع نقصان کا مالک ہے، بلکہ اس گھر کے رب کی عبادت کرتے ہیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر چلتے ہوئے ہم عمل کرتے ہیں، لیکن رب کے سامنے سجدہ کرتے ہیں، ہاتھ پھیلاتے ہیں تو رب کے سامنے، دعا مانگتے ہیں تو اللہ ہی سے مانگتے ہیں، نفع نقصان کا مالک سمجھتے ہیں تو ان لگے ہوئے پتھروں کو ہم نفع نقصان کا مالک نہیں سمجھتے، ہم صرف ایک اللہ وحدہ لا شریک لہ کو اپنا خالق اور مالک، اسی کو اپنا حاکم، اسی کو نافع اور ضار تسلیم کرتے ہیں، اس کے علاوہ ہم کسی کی پوجا عبادت نہیں کرتے۔ تو یہ اس میں پیغام دیا گیا کہ چاہیے کہ اس گھر کے رب کی عبادت کریں، نہ کہ گھر کی پوجا کریں۔ اب اسی بات کو مزید واضح کیا گیا کہ گھر کا رب ہے کون، تو عقلی دلیل بھی دی گئی کہ الذی، وہ جس نے، الذی وہ جو پیچھے والے سینٹنس آگے والے سینٹنس کو جوڑنے کا کام کرتا ہے، وہ جس نے اطعم کھلایا، ہم ان کو، من جوع بھوک سے، یعنی بھوک کی حالت میں۔ بھوک کی حالت کیا تھی کہ مکے میں کوئی چیز تو پیدا ہوتی نہیں تھی، بنتی نہیں تھی، اگتی نہیں تھی، غلہ اناج اسی طریقے سے کھیتی باڑی سب چیزیں نہیں ہوتی تھی، لیکن اس کے باوجود ان کے لیے یہاں تجارت کو فروغ دیا، لوگ یہاں آتے جاتے تھے، اس کی وجہ سے ان کی تجارت میں کافی ترقی ہوتی تھی، اور جس کی وجہ سے ان کے لیے کھانا پینا اور ضروریات زندگی کا فراہم ہونا ان کے لیے آسان ہو گیا۔ تو کہا بھوک کی حالت میں اگر لوٹ مار ہوتی، چوری ڈکیتی ہوتی، اور اسی طریقے سے یہاں پر لوگوں کا آنا جانا نہ ہوتا، یہ تو بھوکے مر جاتے ہیں۔ تو فرمایا جس نے ان کو کھلایا، من جو، بھوک سے، یعنی بھوک کی حالت میں۔ طعام کہتے ہیں کھانے کو، طعام مانا اس نے کھایا، اطعم اس نے کھلایا۔ تو اطعمہ کا لفظ استعمال ہوئے، 3 حرف سے زائد والا فعل، یہ ہم سبق نمبر 24 سے آگے، 23-24 سے آگے سیکھیں گے۔ اطعمہ اس نے کھلایا، ہم ان کو، من جوع بھوک سے، یعنی بھوک کی حالت میں۔
اس کے ذریعے سے ہمیں بھی سوچنا چاہیے کہ کیا ہم اس رب کی عبادت کر رہے ہیں، اس کے علاوہ کسی کو شریک تو نہیں ٹھہرا رہے، جس کے ہم پر نہ جانے کتنے احسانات ہیں۔ کتنے لوگ اس وقت دنیا میں بھوک کی حالت میں مر جاتے ہیں، ان کے پاس کھانے پینے کی چیزیں فراہم ہی نہیں ہے، ہوتی ہی نہیں، ان کے پاس وسائل اور ذرائع بھی نہیں ہے۔ ہمیں کتنا زیادہ اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اس نے کتنی نعمتوں سے ہمیں نوازا ہے۔ تو اس صورت کو پڑھ کر کے ہم دعا بھی کریں اور اللہ کی نعمتوں احسانات کو اپنے اوپر جو ہے وہ یاد بھی کریں، اور سجدہ شکر بجا لائے اللہ کے حضور، اور سچے دل سے الحمدللہ الذی اطعمنا وسقانا وجعلنا مسلمین پڑھیں۔ پھر یہاں پر اللہ رب العزت نے اب تیسرا احسان جتایا، وہ آمنہم من خوف، کہ امن و امان کا قائم ہونا۔ یہ بڑی بات ہے۔ ایک تو تجارت کا آسان ہونا اور وسائل و ذرائع زندگی کے معاشی مسائل کا حل ہونا اور غذاؤں کا فراہم ہونا، اور اس کے بعد امن و امان کا قائم ہونا، یہ بڑی بات ہے۔ یہ بڑی نعمت ہے اللہ رب العزت کی کہ جن لوگوں کو یہ حاصل ہو جائے، ایک تو امن و امان بھی حاصل ہو جائے اور اسے کسی چیز کا خوف و ڈر نہ ہو، اور وسائل و ذرائع بھی اس کو حاصل ہوں، تو اس سے بڑی نعمت کیا ہو سکتی ہے۔ تو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ آمنہم، ان کو امن دیا، انہیں کسی قسم کا خوف نہیں رہتا تھا، لوٹ مار کا، چوری کا، ڈکیتی کا، بلکہ الٹا ان کو عزت و احترام کی نگاہ سے دیکھا جاتا تھا۔ وہ آمنہم، ان کو امن دیا، من خوف، خوف سے، خوف کی حالت میں، جو خوف کی حالت ہے۔ امینہ کا معنی ہوتا ہے امن میں ہوا، یعنی وہ امن میں ہوا، محفوظ ہوا، لیکن آمنہ معنی ہوتا ہے اس نے امن دیا، ان کو حفاظت میں لیا۔ اسی طرح آمنہ کا معنی ایمان لانا بھی ہے، تو یہاں آمنہ کا معنی ہے اس نے امن دیا، یعنی ان کو حفاظت میں رکھا۔ من خوف، ہر قسم کے خوف سے ان کو امن دیا۔ تو اگر ہمیں یہ چیز حاصل ہے تو ہمیں بھی اللہ سے یہ دعا کرنی ہے، اور اگر یہ چیز حاصل نہیں تو اللہ سے دعا کریں کہ اللہ جس طریقے سے تو نے انہیں امن دیا دشمن سے، یا اللہ ہمیں بھی دشمنوں سے ہماری حفاظت فرما، تاکہ ہم جان بھی ہماری محفوظ رہے، مال بھی محفوظ رہے، اور عزت بھی محفوظ رہے، اور ایمان بھی اللہ محفوظ رکھے۔ تو اللہ رب العزت نے یہ تین احسان جتا کے قریش مکہ کو یہ بتایا، یہ پیغام دیا کہ اب اس کا تقاضا ہے کہ اسی رب پر تم ایمان بھی لاؤ، اسی رب نے تمہارے پاس ایک پیغمبر بھیجا ہے، اور جو اللہ کی طرف سے سچی تعلیمات لے کر آیا ہے، اس کی زندگی تم دیکھ چکے ہو۔ اب تم اس کی بات پر لبیک کہہ کر کے اس ایک اللہ کو مان لو، اس کی وحدانیت کا، اس کے ایک ہونے کا اقرار کر لو، اس کے علاوہ کسی کے سامنے سر مت جھکاؤ، ہاتھ مت پھیلاؤ، اسی رب کی عبادت کرو۔ یہ دونوں صورتوں میں پیغام دیا گیا، اور قیامت تک آنے والے انسانوں کے لیے ان دونوں صورتوں میں پیغام ہے کہ جس رب نے اس زمانے میں ان کی مدد کی اور دشمن کا قلع قمع کر دیا، ان کو نیست و نابود کر دیا، وہی رب آج بھی طاقت و قوت رکھتا ہے۔ اور ایمان والوں کو اور ساری انسانیت کو اس صورت میں پیغام دیا گیا کہ اگر تمہیں امن حاصل ہے، اگر تمہاری جان اور مال محفوظ ہے، اگر اللہ نے تم پر احسانات کیے ہیں، تمہارے وسائل اور ذرائع تمہیں حاصل ہیں، تو جس خالق نے تمہیں پیدا کیا ہے اس خالق کو ڈھونڈو، اسے تلاش کرو اور اس کی مان کر چلو، تاکہ تمہیں دنیا میں بھی کامیابی ہو اور آخرت میں بھی کامیابی حاصل ہو۔ اور جن لوگوں کو مالی تنگ دستی ہے، جنہیں پریشانیوں نے گھیرا ہے، مصائب نے گھیرا ہے، وہ اس صورت کے حوالے سے اللہ سے دعا کریں کہ اللہ ہمیں بھی امن و اطمینان عطا فرما، ہمارے مسائل بھی اللہ حل فرما، ہمیں بھوک سے، پریشانی سے نجات دے، غربت سے، تنگ دستی سے، قرضوں سے اے اللہ نجات عطا فرما۔ اگر امن نہیں ہے تو اللہ امن عطا فرما، دشمن سے، دشمن کی چالوں سے، ان کے پروپیگنڈا سے اے اللہ ہمیں اور ہماری قوم کو، پوری امت کو، پوری انسانیت کو کہ اللہ حفاظت میں لے لے، امن میں لے لے، امن و امان کا ہمارے ملک میں اور تمام عالم اسلام میں اور تمام عالم انسانیت میں امن و امان کا اللہ ماحول پیدا فرما، اور ہر قسم کے شرور سے، فتن سے، آفات سے، بلیات سے، مصائب سے ہماری اور پوری انسانیت کی اللہ حفاظت فرما۔ آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔